ہیر کو جب کمرے میں شفٹ کیا گیا تو اسے الماری میں اپنا بیگ ملا جس میں شاید غلطی سے اس کی بنائی گئی واچ بھی تھی، جو دکھتی تو عام گھڑی کی طرح ہے لیکن جب سائیڈ بٹن پریس کیا جاتا ہے تو کسی موبائل سے کم نہیں ہوتی۔ اس کی خاص بات یہ تھی کہ کسی بھی مشین سے پتہ کرنا ناممکن تھا کہ یہ گھڑی نہیں بلکہ گیجٹ ہے۔ اس نے ماس کے موبائل میں سرسری سے دیکھے طاہا کے نمبر پر میسج کیا۔ اب وہ بھی اس کھیل کو ختم کرنا چاہتی تھی جو توقیر الوی ہی کر سکتا تھا، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کھیل طاہا الوی کا تھا جس کا اختتام صرف کسی ایک کی موت پر ہو سکتا تھا۔ وہ کافی دیر سے ماس سے رابطے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ ناکام ہی ہوئی۔ ٹائم دیکھا تو ظہر کا وقت تھا۔ اسے جھٹکا ہی تو لگا، وہ 2 دن سے یہاں تھی، یقیناً اس دوائی کی وجہ سے۔ ایک دن تو اس نے سو کر گزارا ہوگا۔ وضو کیا۔ ہیر وضو سے نماز تک درمیان دماغ میں دنیاوی سوچیں نکال دیا کرو۔ یہ وقت تمہارے رب کی امانت ہے، خیانت نہ کیا کرو۔ ایسے نماز کا کیا فائدہ جس میں وجود تو حاضر ہو مگر سوچوں کا مرکز دنیا ہو۔ تائی کی باتیں شدت سے یاد آئیں۔ بیگ سے سفید چادر نکال کر بچھائی اور نماز ادا کی۔ وہ خود کو خدا کے سپرد کر چکی تھی، اور جب خدا کے سپرد کرتے ہیں تو اس سے سوال نہیں کرتے۔ طاہا کمرے میں آیا تو وہ دعا کر رہی تھی۔ طاہا کو اچھا لگا اس کا یہ دنیا سے بے خبر ہونا۔ ایسی ہی ایک نماز میں وہ اپنے باپ سے غافل ہوا تھا اور اس کے باپ کو کب منظور تھا کہ وہ فلاح کے راستے پر چلے۔ ہیر کی دعا بآسانی سن سکتا تھا۔ یا اللہ تو رحیم ہے، میرے پاپا پر رحم فرما، ان کے گناہ قابل معافی تو نہیں پر آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں نا، پلیز ان کو معاف کر کے امی کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائیں، آمین، تاکہ میں ان کے ساتھ دنیا میں تنازع مگر جنت میں ہی رہ لوں۔ معصومیت کے ریکارڈ توڑتی وہ طاہا کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ مطلب اسے یقین تھا کہ اس کی ماں جنت میں ہوگی اور باپ جہنم میں، توقیر الوی کے دوست کو جنت تو ملنے سے رہی اور خود وہ زندہ ہو کر جنت میں جانے کا سوچ رہی تھی۔ تائی کو حوصلہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، تایا تو سزا دے کر حساب برابر کر لیں گے، رریب کو عقل عطا فرمائے، آمین۔ اس نے آمین کو لمبا کیا تھا۔ عمر کی روزی میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ تقی کو صبر عطا فرمائے۔ طاہا چونکا۔ تقی توقیر الوی کا نک نیم تھا، صرف پریشا ہی اسے بلاتی تھی، مطلب وہ سمجھتی تھی کہ توقیر زندہ ہے۔ پہلے وہ اگنور کر گیا تھا، پر کیا یہ لڑکی اتنی بیوقوف تھی یا اس نے کبھی نیوز نہیں دیکھی تھی؟ شاعری کی اصلاح عطا فرمائے اور اسے اس کے بڑے بھائی کی طرح بنا دے۔ طاہا کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ہیر کو بازو سے دبوچتے اٹھایا تھا۔ وہ درد سے کڑہ گئی، سیاہ آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم؟ وہ دہارا۔ کیسے وہ برداشت کرتا ہے شہروز کے لحاظ سے الفاظ یہ دعا نہیں بد دعا تھی جو نہ جانے کس گناہ کی وجہ سے اسے لگی تھی۔ ہر وقت بد دعاؤں کے حصار میں رہنا کس کو پسند ہوگا؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ ہیر بھی کہاں کم تھے، اسی کے انداز میں بولی، وہ جو اسے کے سہارے پر کھڑی تھی۔ طاہا کے چھوڑنے پر زمین بوس ہوئی۔ ہیر نے شکوہ کناں نظروں سے طاہا کی مسکراتی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے تو تمہاری بات مانی۔ طاہا کندھے اچکا گیا۔ میں جو چیخ رہی ہوں مجھے آزاد کر دو، جانے دو، وہ تو نہ مانا۔ اب میں نے تو تمہاری بات مانی، منہ بنا کر بولا۔ طاہا بے ساختہ ہنس دیا۔ زہر لگ رہے ہو شہری، اٹھتے اپنے کپڑے درست کرتے کہا اور اپنی چادر اٹھانے لگی۔ اسے دیکھتے طاہا کو عجیب ہی سکون محسوس ہو رہا تھا۔ ایک ایک قدم لیتے ہوئے اس کے قریب ہوا، وہ جو چادر بیگ میں رکھتے پلٹی تو اس کے سینے سے ٹکرائی، بمشکل بچی تھی۔ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ہیرا کے چلانے پر طاہا نے سرد نظر سے اسے دیکھے۔ ایک لمحے کو ہیرا سہم سی گئی۔ تم کون ہو؟ اپنی غلطی کا احساس ہوتے اس نے سوال دہرایا۔ شہروز الوی کی طبیعت میں غصہ تھا مگر یہ سرد پن نہیں تھا۔ تم کون ہو؟ طاہا نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تم جانتے ہو گے۔ ڈر اس کی وجہ سے اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ نہیں، ہیرا جو ڈرتا ہے یہ دنیا اسے اور ڈراتی ہے۔ خود کو باور کروایا۔ اگر مجھے کڈنیپ کر سکتے ہو تو یہ بھی جانتے ہو گے میں کون ہوں اور میرے گھر والوں کی پہنچ کہاں تک ہے۔ وہ اعتماد سے بولا۔ امپریسو، طاہا نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ ہر وقت بیزار سے رہنے والا شخص اس لڑکی کی وجہ سے مسکرانے لگا تھا۔ What you want؟
ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتی ہیرا میں تہا کو تو کیر الوی کی جھلک نظر آئی تھی۔ جسٹ ٹو بی ود یو، مخمور سے لہجے میں بولتے تہا نے تو وہ قدم کا فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ کیا ہے، مگر سے آنکھوں پر گھنی خمدار پلکوں کے اٹھنے اور گرنے کا رقص اس کے اندر طوفان برپا کر رہا تھا، جو مقابل کی چھوٹی سی جان برداشت نہ کر پاتی۔ خود پر بند باندھتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ چینج کر کے باہر آؤ، نظر چراتے کہا تو ہیرے ایک لمحے میں اس سے واقف ہوئی۔ تم وہ نہیں جو بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہیر نے جانچتی نظر سے اسے دیکھا۔ تو آپ کے نزدیک کیا ہوں میں؟ ہاتھ باندھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ویسے تو مجھے لوگوں کو اتنی پرکھ نہیں، لیکن تم پریٹینڈ کر رہے ہو کہ تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو، مگر نہ ٹرین نہ جب میں بے ہوش تھی۔ تم چاہتے تو فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر تم نے نہیں کیا۔ اگر ایسا نہیں تو تاوان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ 25 لاکھ کی گھڑی تمہاری کلائی میں ہے، سر سے لے کر پیر تک تم برانڈز کی نمائش کر رہے ہو، تو کیر الوی کے نام سے بھی تم نہیں ڈرے؟ اگر میرا اندازہ درست ہے تو تمہاری پشت پر الویز کا لیبل بھی ہے۔ ہیر کے انداز پر ہونٹوں پر تبسم بکھرا تھا۔ درست؟ مگر میری پشت پر الویز کا لیبل نہیں، الویز میری وجہ سے ہیں۔ پرسکون سے انداز میں بولتے ہوئے اس کا امتحان لینے لگا۔ اگر اتنے ہی پھندے کھانا ہے تو کوئی ڈھنگ کا کھلا بھی دو، یا بھوکا مارنا ہے؟ ہیر نے گویا اس کی بات کو ہوا میں اڑایا تھا۔ اور ہاں، دوبارہ وہ کیڑے نہ بیچنا، بندہ پیور دیسی ہے، اور بریانی کا تو سوچنا بھی مت، پلاؤ چلے گا۔ لاپرواہی سے بولتے وہ بیٹر پاؤں جلانے لگی۔ یہاں آ کر جو احساس اسے ہو رہا تھا وہ تھا چھوٹے قد کا۔ ایسا نہیں تھا اس کا قد چھوٹا تھا، مگر مقابل کے 6 فٹ 4 انچ کے آگے اپنا 5 فٹ 2 انچ اس کم ہی لگتا تھا۔ جبکہ تہا کو اچانک ویٹر جیسی فیلنگ ہوئی تھی، مطلب وہ اسے دی تہا الوی کو سیریس ہی نہیں لے رہی تھی۔ تہا نے ایک جھٹکے سے میں اسے دیوار کے ساتھ پن کیا، مگر 2 قدم کا فاصلہ قائم رکھا۔ تہا نے اس کی سہمی سی آنکھوں میں دیکھا۔ لا آف اٹریکشن کے مطابق جب ہم کسی کی آنکھوں میں 7 منٹ تک دیکھتے ہیں تو ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تہا کو اس میں کشش محسوس ہوئی، پر وہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے سے قاصر رہا۔ ہر برائی کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے تہا، اس لیے پہلے مرد پر پردہ فرض کیا گیا۔ ایک حدیث سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حبشیوں کا کھیل دکھایا۔ اس سے ثابت ہے کہ مرد کا عورت کو دیکھنا بھی ممنوع ہے، عورت کا مکمل پردہ ہے۔ ہاں، دیکھنے کی اجازت ہے، مگر نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ غلط نیت سے دیکھتے رہنا بھی گناہ ہے۔ فلاسفی آف مین کے مطابق مرد کی سائیکالوجی میں اس طرح کہ جب کوئی مرد کسی اور کو دیکھتا ہے تو غلط چیز کو کلیکٹ کرتا ہے۔ اللہ نے مرد کی سیکسفل ڈیزائرز ہی اس طرح کی رکھی ہے، اس لیے تو عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے، کچھ گنجائش ہے، لیکن مرد عورت کو کسی حال میں نہیں دیکھ سکتا، کوئی گنجائش نہیں۔ اس لمحے تہا نیلم کی بات کا مطلب سمجھا تھا۔ وہ ہیر کے لیے اپنی فیلنگز کو جھٹلا نہیں سکا تھا۔ اس نے شدت سے خواہش کی کہ کچھ ہو وہ رک جائے، ورنہ وہ بہک جاتا۔ ہیر نقاب نہیں کرتی تھی، مگر خود کو کور ضرور کرتی تھی۔ اس نے تمام ملاقات میں کبھی تہا سے اس انداز میں بات نہیں کی کہ اسے کوئی غلط سائن ملے، مگر تہا نے خود کو ہیر کے معاملے میں بے بس پایا تھا۔ تہا، تم اسے پسند کرتے ہو تو شادی کر لو۔ نیلم کی بات یاد آئی۔ نہیں، ایک معمولی سی لڑکی تہا الوی کی بیوی کیسے ہو سکتی تھی؟ پر اگلے ہی لمحے ہیر نے ثابت کر دیا کہ وہ معمولی تو ہرگز نہیں۔ ہیر نے تہا کو گریبان سے پکڑتے دھکا دیتے اس کے پیٹ میں لات ماری اور سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اگلا وار اس کی ٹانگ پر کرتے سے زمین بوس کیا تھا۔ تہا مسکرا دیا۔ ہیر نے غصے سے اسے دیکھا۔ وہ جب بہکنے لگا تھا، ہیر نے اس کی عقل اچھی طرح درست کی تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو درد سے کڑا رہا ہوتا، مگر تہا الوی کے لیے تکلیف اتنی تھی جتنی چونٹی کے کاٹنے پر ہوتی ہے۔ خود کو سنبھالتے وہ اٹھا۔ ہیر چپ کرنا ہوئی۔ ریلیکس، تہا کے نرمی سے کہنے پر اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، پر بغیر ہیر کو سمجھنے کا موقع دیے کمرے سے نکل گیا۔ ہیر اس کے عمل پر شفتر تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اگر مقابل اسے ایک تھپڑ بھی مارتا تو اس نے زیر ہو جانا تھا، پر اس نے کچھ نہیں کیا۔ تو یہ سب کیا تھا؟ کچھ دیر بعد کھانا اس کے کمرے میں آیا۔ کھانا کھا کر وہ اٹھی تھی جب ملازمہ نے ایک خوبصورت بلیک ڈریس دی جو ہر لحاظ سے مہنگی لگ رہی تھی۔ ہیر کو الجھن تو محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے اپنے بیگ سے اپنا سبز رنگ کا فراک نکالا۔ ابھی وہ فریش ہو کر اس نے بال بھی بنائے تھے جب تہا کمرے میں دوبارہ آیا۔ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ وہ کسی کو بھی زیر کرنے کی طاقت رکھتا تھا، پر مقابل ہیرا مرتضی تھی۔
جس نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی۔ طہا کے کمرے میں آتے ہی ہیرا نے اپنا دوپٹہ جو گلے میں تھا کو درست کرتے سلیقے سے سر پر لیا۔ طہا کے دل میں اسے بغیر دوپٹے کے دیکھنے کی خواہش ہوئی تھی۔ تمیز نہیں تمہیں جو بغیر اجازت گھر سے چلے آئے، ہیرا نے بے پرواہ کہا۔ طہا ایک ایک قدم لیتا اس کے قریب آیا۔ کمرہ بھی میرا اور تم بھی میری، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، طہا نے استحقاق سے اسے دیکھتے کہا۔ بدتمیز، زیر لب اسے لقب سے نوازتے ہیرا نے فاصلہ قائم کیا۔ تم نے ڈریس کیوں نہیں پہنا؟ طہا نے موبائل میں دیکھتے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ اسے یہ نہ کہہ سکا کہ اس کے پسندیدہ رنگ جو کبھی ہوا کرتا تھا مجھے دیکھ وہ کس قدر سکون محسوس کر رہا تھا، مگر اپنی بات نہ ماننے کی سزا بھی دینی تھی۔ طہا نے اس کی زخمی کلائی پکڑ دباؤ بڑھایا تو خون بہنا شروع ہو گیا۔ ہیرا کی چیخ کمرے میں گونجی، سفید پٹی سرخ ہو گئی، مگر وہ روئی نہیں۔ اس کی یہی بات تو طہا کو پسند تھی، وہ عام لڑکیوں کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتی نہیں تھی۔ طہا کے نزدیک اس کے زخم کو دوبارہ ہرا کرنا چھوٹی سی بات ہی تھی۔ 5 منٹ ہے، باہر آؤ، اپنی اصلی سرد انداز میں بولتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ہیرا بس ہونکوں کی طرح اس کو دیکھتی رہ گئی۔ طہا نے اسے نیلم محل بلایا تھا، جسے طہا نے نیلم کے لیے بنایا تھا، مگر وہ وہاں نہیں رہتی تھی۔ آخر کیسے وہ وہاں رہتی جس کی ہر اینٹ کسی کے خون سے بنی ہو؟ نیلم کو وہاں گھٹن محسوس ہوتی تھی، مگر وہ طہا کو بدظن نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے مہینے میں ایک چکر لگا لیتی۔ نیلم محل الوی مینشن سے بھی کئی گنا بڑا اور عالیشان تھا، اور تھا بھی شہر سے باہر سنسان سی جگہ پر۔ تو کیا ہیرا وہاں ہے؟ نیلم نے سوچا۔ نیلم محل میں نیلم کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا تھا، صرف معاذ اکبر اور نیلم کو ہی وہاں جانے کی اجازت تھی۔ ہیرا نے جیسے ہی کمرے سے باہر قدم رکھا تو آنکھیں چندیا گئی۔ اچانک سورج کی روشنی آنکھوں میں پڑنے کی وجہ سے اسے آنکھوں پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ میم اس طرف، لڑکے کے بولنے پر وہ اس کے پیچھے چلنے لگی، ساتھ ثبوت کے طور پر اپنی گھڑی میں لگے کیمرہ سے ویڈیو بھی بنا رہی تھی۔ وہ جگہ بہت عالیشان تھی، قیمتی فانوس، آرائش کی ہر چیز اپنی قیمت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ لگتا ہے بہت حرام ہے اس کے پاس، ہیرا نے سوچا۔ سچ ہے، جب مال کی ہوس انسان میں جنم لیتی ہے تو حرام اور حلال کی تمیز بھول جاتا ہے۔ راہداری سے گزرتے وہ بڑے سے ہال میں آئی، جہاں صوفے پر طہا کسی بادشاہ کی طرح کروفر سے بیٹھا تھا، مگر اس کے کان سے لگا بلوٹوتھ دیکھ ایسا لگا وہ کسی سے بات کر رہا ہے۔ طہا نے اسے دیکھتے کال ڈسکنیکٹ کی اور اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہیرا اسے اگنور کرتے دوسرے صوفے کی طرف بڑھی، مگر طہا نے اسے کلائی سے پکڑ اپنے ساتھ بٹھایا۔ کیا موت پڑی ہے تمہیں؟ وہ چلائی۔ طہا نے جواباً اسے گھور کر دیکھا، پر پرواہ کسے تھی؟ طبی حال میں اکبر داخل ہوا۔ اپنی طرف آتے 5 مردوں کو دیکھ ہیرا ڈر گئی۔ کہیں یہ مجھے بیچنے والا تو نہیں؟ اس نے خود سے کہا، مگر اس کی سرگوشی اتنی واسع تھی کہ طہا سن سکتا تھا۔ طہا اس کی سوچ پر اش اش کر اٹھا۔ مطلب خود 10 سال لگا کر وہ اسے ملی تھی اور اسے لگتا تھا طہا الوی کے ہوتے کو اسے دیکھنے کی جرات بھی تک نہیں کر سکتا تھا۔ اکبر سمیت ان چاروں کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ سوچ لو، آئی ایم دی بیسٹ، طہا نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ہیرا کا رنگ زرد پڑا۔ طہا اس کے ڈر سے محظوظ ہو رہا تھا۔ ہیرا نے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھا، وہ خود کو اپنے رب کے سپرد کر کے نکلی تھی۔ وہ اب بھی نا امید نہیں تھی، مگر اپنی دماغی حالت کے سبب اس نے جو خودکشی کی کوشش کی تھی، اسے لگ رہا تھا اللہ اس سے ناراض ہو گیا ہے، مگر وہ تو اللہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے اسے اکیلا چھوڑتا؟ شرم سے ہیرا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ نہ جانے اسے یہ کیسی لڑکی سمجھ رہے ہوں گے جو کسی غیر مرد کے ساتھ ہے، اس سے کسی رشتے کے بغیر اس کے قریب بیٹھی ہے، جو رات کو اس کے ساتھ تھا۔ وہ سب کیسی نظروں سے اسے دیکھ رہے ہوں گے، مگر اس کی اپنی سوچ تھی، کسی میں کچھ غلط سوچنے تک کی ہمت نہ تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا سب تباہ کر دے، مگر دماغ کسی بھی بے وقوفی سے روک رہا تھا۔ تبھی نیلم آئی۔ نیلم کو دیکھتے طہا نے اکبر کو اشارہ کیا تھا۔ پھر جو ہوا کسی کو یقین نہ آیا۔ ہیرا جو اپنی سوچوں میں گم تھی، سواس سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ ہیرا مرتضیٰ ولد مرتضیٰ اکبر، آپ کا نکاح طہا الوی ولد تقیر الوی سے بعوض 50 لاکھ سکہ راج الوقت کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولانا کی آواز تھی یا پگھلا ہوا سیسا؟ ہیرا کو لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ طہا الوی نے تو سب کو حیران کر دیا۔
سات سمندر پار سے اس کے ایک اشارے نے سارے نظام کو مفلوج کر دیا ہے۔ وہ کسی کی جان لینے سے پہلے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا۔ اسے تو اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اس نے مخالف پارٹی کے پریزیڈنٹ کو مار دیا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ اس کے خلاف کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں۔ وہ پرسکون ہوتا ہے تو حکومتیں پرسکون ہوتی ہیں۔ اگر وہ مسکرا دے تو بڑے بڑوں کو خون کے آنسو رلا دینے دے۔ وہ روتا نہیں۔ اس کو گولی لگی تھی پر اس کی آنکھ نم ہوتے میں نے نہیں دیکھی۔ میڈیا جب حکومت بنانے اور گرانے میں اہم کردار سمجھا جاتا ہے، وہاں بھی بس ایک فون کال ہوتی ہے اور ساری خبروں کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ عالمی طاقتوں کے سائے میں ہے، اسے دستانے میں چھپے ہاتھوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ جب وہ چاہتا اسٹاک مارکیٹ کریش ہو جاتی، وہ سات سمندر پار سے صرف سوچتا کہ پاکستان کی کون سی شخصیت کو سڑک پر آ جائے اور اگلی صبح وہ اپنے پیدا ہونے پر افسوس کر رہا ہوتا۔ اس کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو شہر خاموشیہ شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے ہی نہیں، اس کے اپنے بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ اختلاف کرنے والے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے۔ 75 سالوں کے تاریخ میں ایسی طاقت نہ کسی کو ملی ہے اور شاید نہ کسی کو مل سکے۔ اس نے دولت سے زیادہ ڈر کمایا ہے۔ ہیر کے دماغ میں بلال لگاڑی کی باتیں گونجنے لگیں۔ تھوڑے سے وقفے کے بعد مولانا نے دوبارہ پوچھا، نہیں نہیں؟ نیلم اور ہیرا بیک وقت چلائے۔ وہ سب دنگ تھے۔ یہ لڑکی طاہا الوی کو انکار کر رہی تھی۔ طاہا نے کھا جانے والا نظروں سے اسے دیکھا۔ سے یس، طاہا نے الفاظ چبا کر کہا۔ نہیں، کبھی نہیں، ہیر نے چلا کر کہا۔ ہیر کو اپنی کمر پر کچھ محسوس ہوا، لوہے کی ٹھنڈک۔ اس نے نظر جھکائی تو سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ پسٹل تھی اس کی کمر پر۔ وہ کسی کی جان لینے سے پہلے نہیں سوچتا۔ بلال کے الفاظ سچ ہوتے محسوس ہوئے۔ نہیں، بولتی وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ سب نے دل ہی دل میں اسے داد دی تھی۔ ہیرا، ہاں کر دو۔ نیلم کی مردہ سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہیرا نے اس آواز کی سمت دیکھا جو پہلے اس کے حق میں تھی اور اب وہ بے یقینی کی انتہا پر تھی۔ اس نے مردہ کو زندہ ہوتے دیکھا۔ نیلم، اس کی آواز میں حیرت واضح تھی مگر جلد وہ خود پر قابو کر گئی۔ تو یہ سب آپ کا پلان ہے؟ ہیرا نے اٹھتے کہا۔ نیلم کی آنکھیں برس پڑی، وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ آپ ہی تھی جو پہلے دن سے یہی چاہتی تھی۔ وہ تو پاپا نہیں مانے۔ آپ کو لگا کہ مرتضیٰ تو مر گیا، اب اس کی بیٹی کے ساتھ جو مرضی کرو، کون پوچھے گا؟ وہ شدید غصے میں بولی۔ طاہا کی آنکھیں سرخ ہو گئی۔ وحشت زدہ اکبر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ لڑکی سچ میں پاگل تھی۔ وہ لڑکی جس کے لیے آگے طاہا الوی ان کی آواز میں بات نہیں کرتا تھا، اس سے بدتمیزی کر رہی تھی۔ ٹھا کی آواز گونجی اور سناٹا چھا گیا۔ نیلم کی دلخراش چیخ ہوا میں گونجی۔ اب بولو۔ طاہا کی سرد گمبھیر آواز پر نیلم نے آنکھیں کھولی تو ہیرا کانوں پر ہاتھ رکھے آنکھیں سختی سے نیچے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ہیرا میری جان، مان جا۔ نیلم ملتجی سی ہو گئی۔ نیلم کے انداز پر طاہا کو لگا جیسے اسے پستی کی گہرائی میں پھینک دیا گیا ہو۔ یہ لڑکی خود کو سمجھتی کیا تھی؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لڑکی آئی اور کہا کہ اس کے بابا نے اس کا نکاح ایسے شخص سے کرا دیا جس سے وہ پسند نہیں کرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بابا کو بلواؤ۔ اس کا باپ جھگڑا کرنے لگا کہ میری بیٹی ہے، میں بہتر سوچتا ہوں جیسے آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں ویسے ہی وہ مجبور کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح ہوا ہی نہیں اور اسے فاسد قرار دیا گیا۔ ہیرا گھٹی گھٹی آواز میں بولی تھی۔ مولانا کا سر شرم سے جھک گیا۔ کیا موت کا ڈر اتنا تھا کہ وہ حق کے لیے بول نہ سکا؟ ہاں، پر انسان کو اپنی نہیں اپنے گھر والوں کی فکر ہوتی ہے۔ امپریسو، طاہا زیر لب کہا۔ وہ نیلم کی دکھتی رگ دبا گئی تھی۔ وہ نیلم جو سانس بھی لیتی ہے تو یہ سوچ کر کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، پر وہ طاہا الوی تھا، نیلم الوی نہیں۔ کیوں، تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ طاہا نے چبھتے انداز میں کہا۔ میں تمہارے جیسی نہیں ہوں۔ ہیر کہاں پیچھے رہنے والی تھی؟ اگلی گولی تمہارے دماغ میں ماروں گا، اتضائی انداز میں بولتے اس نے ہیر کے بازو پر گولی ماری تھی۔ ایک چیخ کے ساتھ ہیر نے اپنا بازو پکڑا۔ نیلم نے آگے ہوتے ہیر کو خود میں چھپایا۔ طاہا، میں بات کر رہی ہوں، نیلم نے روتے ہوئے کہا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں جو میں اس پر ضائع کروں، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتے اس نے ہیر کو بازو سے پکڑ اپنے مقابل کیا تھا۔ میں فاسد بھی ہوں، فاسق بھی اور ظالم بھی، جو چاہو سمجھ لو۔ تمہیں ہی یہ پاک رشتہ اور پاک زندگی چاہیے تھی، ورنہ I don't have any problem۔ چبا چبا کر بولتے طاہا نے ہیر کو صوفے پر پٹکا۔ درد کی ایک لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ مولانا کو اشارہ کیا گیا تو اس نے ڈرتے دہرایا، ہیرا مرتضیٰ ولد مرتضیٰ اکبر۔ آپ کا نکاح طاہا الوی ولد فقیر الوی سے بعوض 50 لاکھ سکہ راج الوقت طے کیا پاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟
مولانا کو لگا وہ اپنے الفاظ کا مذاق بنا رہا ہے۔ ہیرا نے لرزتے وجود کے ساتھ بولنا چاہا تو ڈر سے زبان نے ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ مشکل سے بات میں ہلاتے منظوری دی، اس شخص کے لیے جس کے نام تک سے ایک دنیا نفرت کرتی ہے۔ تینوں دفعہ اس بات میں سکھلاتے ہوئے اپنی روح تک کا اختیار اس شخص کو دے گی جس سے وہ مر کر بھی اچھائی کی امید نہیں کر سکتی۔ طاہا الوی ولد تقیر الوی، آپ کا نکاح ہیرا مرتضیٰ ولد مرتضیٰ اکبر بٹ سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، وہ آج سے میری ہے۔ قبول ہے، اس کی ہر سانس میری ہے۔ قبول ہے۔ طاہا کو اپنی رگوں پہ میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ سائن کرتے وقت ہیرا کے ہاتھ کانپنے لگے تو طاہا نے طاق کر اس کی جگہ خود سائن کر دیا۔ وہ ایسا ہی تھا، اس کے لیے دوسروں کی مرضی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان سب نے اس لڑکی پر فاتحہ پڑھ دی۔ مر ہی تو گئی تھی، اگر نہیں مری تھی تو مر جائے گی، انہیں یقین تھا۔ یا اللہ اس بےجوڑ رشتے پر اپنا رحم فرما، اور وہ رو دی۔ میں پولیس میں کمپلین کروں گی۔ ہیرا کی رندی سی آواز پر طاہا نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کر لو، آئی جی رپورٹ لکھو، طاہا نے اکبر کے ساتھ بیٹھے شخص سے کہا۔ ہیرا نے شاکی نظروں سے اس شخص کو دیکھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ ایسا کرو، ان کو ہائر کرنا، یہ پاکستان کے نامی گرامی وکیل ہیں۔ کیوں باجوہ؟ شخص کو کہا، یا اس سے کہوں کیوں برسٹر امتیاز؟ ان کو لگا طاہا ان کا مذاق بنا رہا ہے، وہ ایسا ہی کرتا تھا۔ ہیرا نے ایک شکوہ کن نظر ان سب کی طرف دیکھا۔ آئی ہوپ آپ سب کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔